سورہ احقاف کا تعارف۔ سورہ احقاف مکیہ ہے، البتہ بعض مفسرین کے نزدیک اس کی چند آیتیں مدنی ہیں۔ اس صورت میں 4 رکوع اور 35 آیتیں ہیں۔ احقاف یمن کی اس سرزمین کا نام ہے جہاں قوم عاد آباد تھی، اور اس صورت کی آیت نمبر 21 سے سرزمین احقاف میں رہنے والی اس قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں توحید، رسالت، وحی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قیامت سے متعلق دلائل بیان کیے گئے، بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی، قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کفار کے شبہات کا جواب دیا گیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے، اس کے دین پر ثابت قدم رہنے والے، والدین کی اطاعت کرنے والے اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے والے کی جزا بیان کی گئی کہ یہ جنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کی سزا بیان کی گئی کہ یہ جہنمی ہے۔ نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس قوم کے لوگ اپنی طاقت و قوت کی وجہ سے سرکش ہو گئے اور بتوں کی پوجا کرنے پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آندھی کے عذاب کے ذریعے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اور اس واقعہ کو بیان کرنے سے مقصود کفار مکہ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے سے ڈرانا ہے کہ اگر وہ اپنی اسی ہٹ دھرمی پر قائم رہے تو ان کا انجام بھی قوم عاد جیسا ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، قرآن پاک کی آیات سن کر ایمان قبول کرنے والی جنوں کی ایک جماعت کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور انہیں بتایا کہ جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ نمبر 5، اس صورت کے آخر میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ کفار بہر صورت جہنم کا عذاب پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کافروں کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔